ورسوله الكرام بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری معیت خاصہ کیسے ملے گی۔ اللہ کی معیت دو قسم پر ہے، معیت عامہ ومعکم اینما کنتم، وہ سب کے ساتھ ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، فاسق ہو ولی ہو، نبی ہو امتی ہو، ومعکم اینما کنتم، یہ معیت عامہ ہے، اور یہ معیت بطور نگرانی کے ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کہتے ہیں شکار کے لیے، خصوصاً شیر کے شکار کے لیے مچان باندھتے ہیں درخت کے اوپر بیٹھنے کی جگہ، اور نیچے کوئی کھانے کی چیز رکھتے ہیں، بکرا وغیرہ، تو جب وہ نشانے پر آ جاتا ہے تو پھر اس کو فائر کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو مرصاد کہتے ہیں۔ تو اللہ نے مرصاد کے لفظ دو جگہ استعمال کیا ہے، ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ایک جہنم کے لیے، جہنم لبالمرصاد، کہ جہنم بھی قیامت کے دن اپنے شکار کو تاک تاک کر پکڑے گی۔ ایک میت خاصہ ہے جو پیغمبر سلام نے غار ہرا، غار ثور میں کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ فرمایا ان معی ربی سیہدین۔ تو یہ میت خاصہ جو ہے، جو میت عنایت اور میت دوستی ہوتی ہے، میت حفاظت ہوتی ہے، یہ عام انسانوں کو کیسے ملتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ اس میت کے حصول کا طریقہ بتایا، ان اللہ مع الذین اتقوا، میری میت ان کے ساتھ ہے جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی کوشش کا نام بھی تقوی ہے، یہ عجیب بات ہے، تقوی سے رہنا بھی تقوی اور کوشش کا نام بھی تقوی ہے۔ اس لیے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا انسان ہے، بڑا مفسر ہے، ہدی للمتقین کی تفسیر کی کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر متقی لوگوں کے لیے ہدایت تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو انہیں لکھا ہے سائرین الی التقوی، یعنی جو تقوی کی طرف چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اس نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ اس خوشخبری میں شامل، ہدی للمتقین میں وہ بھی شامل ہے۔ سائرین الی التقوی، چل رہے ہیں تقوی طرف، ابھی تقوی حاصل نہیں ہوا لیکن چل رہے ہیں، حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں انسان، اس لیے سالک کا مطلب ہے چلنے والا، سلوک کا میں نے چلتے رہو، اللہ کی طرف چلتے رہو، کیونکہ یہ راستہ کبھی پورا ہونے والا تو نہیں ہے، چلتے ہی رہنا انسان کو۔ اس میں کبھی یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر اللہ کی طرف قرب کے درجات اور اس کی طرف چلنا کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن فرق یہ کہ دنیا میں پریشانی رہتی ہے، انسان کو جب ایک جگہ حاصل ہو تو پھر اگلی کے لیے کوشش میں پھر اس کو پریشانی رہتی، لیکن آخرت میں پریشانی نہیں ہوگی، یعنی ایک جو چیز حاصل ہوگی اس پر بھی مطمئن ہوگا، جنت میں خوش رہے گا، پھر اگلی دفعہ جب زیارت کرے گا تو پھر ایک اور اگلا درجہ مل جائے گا۔ لیکن دنیا میں ایک پریشانی رہتی ہے کہ انسان کہتے ہیں یہ اب کروں، پھر یہاں چلا جائے، پھر وہاں چلا جائے، بس یہ فرق ہے، ورنہ اللہ کی طرف جو سیر اللہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، سیر اللہ ہمیشہ رہے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود ذات ہے، جو غیر محدود ذات ہے، بلکہ حضرت نے تو عجیب بات لکھی کہ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یوں دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند، وہ باوجود حجاب بھی ہوگا، آگے حجاب کے ساتھ دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کے تعالیٰ کے سامنے بے شمار حجابات ہیں، لیکن ان میں سے وہ کمی کر دیں گے تو کمی میں ہمیں ایسے نظر آئے گا جیسے روشن ہے، جیسے 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہیں، جبکہ پوری طرح حیا نہیں ہوں گے، ان کے سامنے حجاب رہے گا، کیونکہ وہ حجابات اس قدر ہیں کہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 حجاب میری ذات کے ساتھ چہرے کے سامنے ہیں، اگر یہ ہٹا دیے جائیں تو جہاں مولا کی نگاہ پڑے وہ جل کے خاک ہو جائیں، تو روکتے ہیں۔ دنیا میں سائنسدانوں نے پروف کیا جو سورج ہے، یہ اگر حجابات بیچ میں نہ ہوں
سردی کے، تو یہ ہمیں تو جلا دے سورج، چھن چھن کے جو گرمی آتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں ان کے انوارات کا کیا عالم ہوگا. ماشاء اللہ. تو وہ حجابات کی کمی صرف ہوگی، یہ نہیں کہ حجاب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کمی بھی ایسی لگے گی جیسے ایک چیز بالکل بلائنڈ ہو اور اس کے بعد آپ کو اس میں سے کچھ نظر آنے تو آپ کہیں گے ہاں جی ہم نے دیکھ لیا، بالکل ہے، بالکل اسی طرح کا اس کو آپ سمجھیں. تو یہ جو مائیت خاصہ ہے تقویٰ، اتقوا سائرین الی التقویٰ، جو تقوی حاصل کیے ہوئے یہ کوشش میں لگے ہیں ان کو میت ملے گی. ایک تو ان میں یہ وصف ہونا چاہیے، اس سے انسان تقوی کے معاملے غافل نہ ہو، لگا رہے، کوشش کرتا رہے، توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. اور دوسرا احسان، محسنین، ہم محسنون، محسنون مقام احسان، مقام احسان انت عبد اللہ کنک تراہ، اللہ کو یوں بات کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو تجھے یقینی دیکھ رہے ہیں. یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت انسان کو یہ اپنے اختیار سے حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی مشق کرنی پڑتی ہے مقام احسان کی. مقام احسان کی، کہ آپ استحضار کریں اس بات کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کو استحضار یعنی سبق کو یاد کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ بار بار ایک چیز کا استحضار کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی. ہمیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہوتی، جب ہم اس کو بار بار استحضار کرتے ہیں تو ہمیں وہ یاد ہونا شروع ہوتی ہے، پھر ہمیں بھولتی نہیں ہے. اس لیے اس کا بھی استحضار کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کا مراقبہ کیا کرو، علم یعلم بان اللہ یرا، تھوڑی دیر مراقبہ کرو، تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے کہ کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہے. علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ ہمیں دیکھ، جیسا ہم یہ اب سوچے ابھی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں، یقیناً دیکھ رہے ہیں. اب اس استحضار کی تھوڑی مشق سے آہستہ آہستہ یہ کیفیت مستقل حاصل ہو جاتی ہے. پھر ہر کام میں یہ رہتا ہے کہ اللہ یار مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر بھولتا نہیں ہے. ایک تو یہ کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کہ یہ اس آیت کا مراقبہ بتایا شاہ عبد الغنی پھول پور ہمارے دادا مرشد نے کہ علم یعلم بان اللہ یرا، اس کا تھوڑی دیر مراقبہ روزانہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے یوں کہہ لے اللہ میں نے فلانا کام کرنا ہے، میری مدد کر، فلانا کام کرنا ہے، میری مدد کر. اس سے ایسا تعلق نصیب ہو جائے گا کہ ہر کام میں وہ یاد رہیں گے. یہ بھی احسان ہے کہ یاد رکھنے کا نام بھی احسان ہے. ہم محسنون، تو فرمایا کہ مقام احسان جن کو حاصل ہوتا ہے، تو گویا کہ تقوی ابتدا ہے، مقام احسان انتہا ہے. یعنی تقوی سے شروع ہوتا ہے آدمی کے، انسان گناہ سے بچنے کی کوشش شروع کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ ہر کام ان کے زیر نگرانی، زیر سایہ کرتا ہے. اور کہتا ہے یار میں اللہ کے سامنے یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں. اب بتائیں جب انسان کا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، اللہ کی نگاہ مجھ پر ہے، اس کام میں کس قدر برکت ہوگی جس میں مولا کی نگاہ بھی شامل ہو جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا بیاعیننا، آپ ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے. تو جہاں جہاں رسول اللہ ہوتے تو وہاں نگاہیں پڑتی تھی اللہ تعالیٰ کی. تو لہٰذا جہاں آپ کے قدم لگ گئے آج تک خیر و برکات کے چشمے جاری ہیں وہاں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ بھی تو پڑی ہوئی ہے نا وہاں پر. انکا بیاعیننا، ہر کیفیت پر آپ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی ہر کیفیت دیکھتے ہیں. آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہماری نگاہیں پڑی. چنانچہ جہاں رسول اللہ گزرے، جہاں بیٹھے، وہاں اللہ تعالیٰ کی نگاہیں پڑتی گئیں. جب نگاہیں پڑتے اللہ کی جہاں نگاہ پڑے، اللہ اکبر. سورج کی نگاہ جہاں پڑتی ہے نا وہاں ہیرے بنتے ہیں، سبحان اللہ. وہاں سونا بنتا ہے، وہاں چاندی بنتی ہے. یہ سورج سے بنتا ہے، یہ زمین میں سونا چاندی اس کی اس سے بنتا ہے. کہا کہ قرن حبایت تہیک سنگ خارز آفتاب. کتنے پیارے اشعار ہیں کہ سینکڑوں سال جب گزرتے ہیں تو ایک سنگ خار، یعنی وہ پتھر، یہ خار، یہ جو زمین پہ لگا ہوا ہے پتھر، لال گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن، وہ یا تو لال بن جاتا ہے بدخشان میں یا یمن کا عقیق بنتا ہے. وہ سورج کی اس گرمی کی وجہ سے جو خاص زاویے پر اس پتھر سنگ خار پر پڑتی رہتی. ماہ آبایت کا سال آبایت یک کود کے در سے علم، سال گزرتے سالوں کہ ایک نوجوان
وہ پڑھ پڑھ کر جب تعلیم فارغ ہوتا ہے عالم گردد نکورا یا شاعر شیریں سخن و یا وہ عالم بنتا ہے یا بڑا شاعر فصیح اللسان بنتا ہے۔ ماہ باید مہینے گزرتے کا یک پنبہ دانہ بعد کشت کہ وہ کپاس کا دانہ کھیتی کرنے کے بعد ہیں کہ جامع گردد شاہد را یا شہید را کفن یا کسی محبوب کے تن کا لباس بنتا ہے یا شہید کا کفن بنتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یعنی بغیر محنت کی ایک دن میں منزل حاصل نہیں ہوتی، لگے رہو بس لگے رہو۔ آپ کو ایک دن میں نہیں، ہیرے بنانے کے لیے سینکڑوں سال جنرل سورج نے محنت کی ہے، اور کپڑا بنانے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے عالم بننے کے لیے سینکڑوں سال لگتے۔ تم اللہ والا بنے گے وہ بھی ایک ہی دن میں بن جائے۔ یہ تمہارا کام ہے، چلتے رہو، لگے رہو۔ اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، اور چلتے رہو، گر جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر چل پڑو، چلتے رہو، کھڑے نہیں ہونا۔ واقف خطرناک ہے، راجے تو بہت ہی خطرناک، اس لیے پناہ مانگی۔ یہ دعا حدیث میں جو دی گئی ہے یہ اسی کے لیے دی، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ من الحور بعد الکور۔ کور کہتے ہیں پگڑی باندھنا، حور کہتے ہیں پگڑی کا کھل جانا۔ اللہ جب پگڑی بن جائے تو اس کے کھلنے سے، یعنی جب میں ہدایت کے راستے پر ہوں مجھے واپسی سے بچانا۔ بہت اہم دعا ہے، اللہم انی اعوذ من الحور بعد الکور، کہ مجھے بچانا رجس سے۔ یہ رجت ہے، رجت سب سے خطرناک ہے کہ انسان کو ہدایت کے راستے سے رجت ہو جائے، عملیات میں رجت ہو جاتی، پاگل ہو جاتا آدمی، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس کو۔ اور واقف کھڑا ہو گیا، اب کھڑا ہو گیا تو اس کے ریورس ہو سکتا ہے، لیکن سالک جو ہے وہ کچھوے کی چال بھی چلے گا تو فاصلہ اگلا کم ہوتا جائے گا، پیچھے سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ اس لیے انسان کو سالک رہنا چاہیے، چلتا رہے، یہ نہ یار یہ ہو رہا، کچھ پرواہ نہ کرے، کچھ بھی ہوتا رہے، کچھ بھی انسان سے حرکات ہو جائے، لیکن راستہ نہ چھوڑے، ادھر سے نہ اترے، رہے راستے کے اوپر ہی۔ جی میں سدیدو سیدھے چلو، اور قاریبو قریب رہو راستے کے، کیونکہ قریب دور نہیں جانا، دور گئو تو واپس آنا تمہارا مشکل، شیطان نہیں آنے دے گا، نفس آنے، ایک دفعہ گیا بس پھر بہت مشکل ہے۔ کتنے لوگوں نے یہ کیا، یعنی یہ جو ایک نعوذ باللہ کا مسئلہ ہے کے لیے جی میں مرتد ہو جاؤں تو پھر میں دوبارہ اسلام قبول تاکہ میری بیوی کو 3 طلاق والا مسئلہ حل ہو جائے، یہ کوئی نکالا کہ جی جب وہ میری ختم ہو جائے گی تو لہذا میں دوبارہ مسلمان، تو اس کے لیے اس نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا۔ اب دوبارہ کلمہ نہیں پڑھ سکا، وہ کلمہ جو زندگی پر نہیں پڑھ سکا۔ انہوں نے کہا یار پڑھو، تو یار اب تو پڑھے نہیں، زبان پہ نہیں آتا، زبان پہ نہیں آ رہا، مرضی سے تھوڑی ہے، انسان کو لگا رہنا چاہیے، سدید و قالی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پہ ڈالا ہے، سمجھ دی ہے، ہمارا کام اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اس کو لے کر چلتے رہیں، اپنی کمائیگی کا ہمیشہ احساس رکھیں۔ اس راستے میں کوئی بھی ناز نہیں ہے، ناز کبھی نہ کرے بھی، میں یہ کسی درجے میں بھی ناز نہیں، کیونکہ ہم کسی درجے میں بھی کسی اپنی بات پر ناز نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ناز کی ہے ہی نہیں کہ ہم جس پر ناز کریں۔ نیاز مندی رکھے اور توبہ استغفار میں لگا رہے اور چلتا رہے، بس یہ گر ہے یہاں اس دنیا میں کامیاب رہنے کا، کیونکہ یہاں ناز کا حق، بڑائی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، ہم بندوں کو نہیں۔ اس لیے ناز وہاں کریں گے، جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ذهب الحزن، کہ آج ہم نے یہ عمل کیے، یہ عمل، وہاں کریں گے بات۔ یہاں کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، جب تک انسان زندہ ہے پتہ نہیں اس پر کیا کچھ کیفیات طاری ہو جائے۔ تو بے اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ عمل قبول فرمائے، اور اس جنگل میں، اس افریقہ کی اس جنگل میں، اس جنگل کے ماحول میں، اس دریا کے کنارے پر، کفوئے دریا کے کنارے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنانے کا فیصلہ فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی، اور ہم سب کو قیامت تک نسلوں کو دین کے لیے استعمال کریں، دنیا بھی دے، آخرت بھی، اور دین کے لیے استعمال کریں۔ بس یہ ہے ہماری اولاد کا، ہمارا دین سے خدمت دین سے کچھ تعلق رہے، بس یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ کام میں سب لگے ہوئے ہیں، 1 گھنٹے کا بچہ بھی کام میں، وہ بھی منہ میں ہلا رہا ہے، کھانا دینا اور دودھ پینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، وہ بھی کام میں،
اور بڈھا بھی کام میں، لیکن خوش قسمت ہے جو مولا کے کام میں، اللہ کے کام میں. اور اللہ کے کام میں لگنا ہمیں یہ دنیا داری سے نہیں روکتا، بلکہ دنیا داری کا حق ہی ان کو ہے جو مولا کے کام میں، وہی اس دنیا کو چلائے. جو قرآن نے خود کہا لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم ان کو دنیا کی حکومتیں بھی دے دیں گے، ان کو سارا کچھ ان کو عطا کر دیں گے ہم، کیونکہ جو ہمارے کام میں لگے ہوئے، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ میرے مرشد فرماتے تھے پورا عالم، یہ جو افریقہ کی دنیا اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے. تو حضرت فرماتے تھے جہاں ہمارا مولا ہے وہ ہماری جگہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں کا فلاں کا ہے، پورا عالم ایمان والوں کا ہے. وہ جہاں جائیں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. چلو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گیدڑوں کی آواز جو آ رہی تھی